بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوگا اور اس کی کیا نشانی ہوگی؟ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قیامت اور رمضان کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی۔ اس دن کا نام یوم آخرت یا یوم قیامت ہے۔ اس دن کے قرآن مجید میں کئی نام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ احادیث میں بہت سے قیامت کے علامات ملتی ہے، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کی گئی ہے، جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کے کئی علامات ہیں، مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کی کیا نشانی ہوگی؟ ناظرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑے گی۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر احادیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی بھی مومن زندہ نہ ہوگا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اس مہینے میں فوت ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کے حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کے حالت میں انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت آئی تو قیامت تک روزوں کے ثواب کا حقدار پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دے گا، کہاں ہے اللہ کے مہمان؟ پس روزہ داروں کو لایا جائے گا، انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا، ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر میں لایا جائے گا۔ اس حال میں ماہ رمضان زیورات سے آراستہ سب سے آگے ہوگا۔ اس دن ماہ رمضان باقی مہینوں میں ایسا ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے۔
پس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ خدا کی جانب سے ایک منادی آواز دے گا، اے مخلوق خدا، یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین و آسمان وجود میں ہے، کہ ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں، تاکہ وہ مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے اور میں اس کی شفاعت قبول کروں۔ ناظرین، دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔